قل یا اہل الکتاب، اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، کہہ دیجئے اے نبی، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پڑھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتیٰ تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو چاہ سمجھو، جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مرمت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی، حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی، تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، ہے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم لا تتوسدوا القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وافشوہ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ، وتغنوہ، اسے خوش الحانی سے پڑھو، اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغنوہ، اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے، وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ دانی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، لیکن اے نبی یقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد، اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، حسد کی آگ، اس میں وہ مزید جلتے چلے جائیں گے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں۔ نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا، دشمن کو بھی معاف کرتا ہے وہ، لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے۔ پھر اپنی قوم ہو، جیسے کہ بنو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے، تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا اچانک؟ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک ھم الکافرون حقا، باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو، اور اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں سمجھ لیجئے موضوع اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا۔